میں نے یہ ساری بات اس پر کہی کہ اللہ جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں نصیبہ کو، اس کے لیے اسباب بھی اللہ ہی بناتے ہیں۔ ہاں ایک بات قرآن نے کہہ دی کہ اگر کوئی آدمی کسی صحیح بات کو لینا ہی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی، جو اپنی رائے پر اڑا رہے، اپنی بات پر ضد کے ساتھ، تو اس کو قرآن نے کہہ دیا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمارا جو کام ہے بھائی، جو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار کہتے ہیں بھائی کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور کرنے والا عملہ تیار کرتے رہنا ہے، کہ یہی ساری ہماری پونجی ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی بہت تھوڑی، بہت مختصر، لیکن ہے بہت کانٹے کی، کہ سکرات میں آسانی یا سختی، وہ تو فضائل کی کتابوں میں ہے نا، مسواک کا اہتمام کرنے والے کے لیے کہ سکرات میں آسانی ہوگی، افیون اور گانجا اور نشیلی چیزوں والوں کے لیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سکرات میں تکلیف ہوگی۔ ابھی تو آگے کی منزلیں باقی ہے، قبر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہونا یا آنکڑوں میں پھٹ کے جہنم میں گرنا، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، جنت کا فیصلہ یا دوزخ کا فیصلہ، کیا آگے یہ سارے مرحلے ہیں۔ قربان جائے کالی کملی والے کے، قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں پوری رہبری نہ کی۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی جماعت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اما جی صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ ہمیں بیان کر دیجئے۔ اما جی نے کہا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ جواب میں کیا کہا؟ خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں کہ زندگی کا کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ اسی لیے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ ہے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر، جو کچھ ہو، حضور کی ذات کہ جس کا ہر لمحہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ سارے مل کر سیکھیں۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک نبی کا امتی ہے، ہر ایک کو حضرت کوثر پر سامنے جانا ہے، منہ دکھانا ہے، کہ اس کی مشق اور کو سیکھنے سکھانے کے لیے جیسے حضور کی ذاتوں کے لیے، ایسے آپ کی مسجد دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے لیے، کہ اس میں ایسے بھی آئیں گے بڑی حیثیت کے، بڑی استعداد والے، اور بالکل ایسے۔ مجھے خوب یاد ہے امریکہ کا ایک ساتھی آیا تھا، اور ہم جو ہے مہمانوں کے سامان کی دیکھ بھال اور ان کی امانتیں، اور یہ ہمارے اس میں ایک امریکن ساتھی اپنے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پستول، وہ وقتی طور پر جو بم ہوتا ہے، ٹائم بم، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائم بم، وہ اس کے سامان میں تھا۔ ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہا کہ ایک مہمان آئے ہیں، سامان کی نگرانی آپ نے ہمارا، ہم نے دیکھا سارا، تو اس میں یہ فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ
کہ تمہارے نزدیک تو تم تو یوں کہتے ہو کہ یہ تو میری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تو میری حفاظت کے لیے ہے، لیکن ابھی تم جہاں ہو یہاں کے بعد ہمارے یہاں اتنی سی چیز، ایک چاقو، وہ بھی قانون کے خلاف نہیں، تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، اس کو سمجھاؤ۔ یعنی ایسا آیا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، ہم نے دیکھا، پھر اس نے اس کو معطل کیا، بیکار کر دیا کہ بھائی جب یہاں اس کی اجازت نہیں ہے تو کوئی، اس نے مہمان تو ہر طرح کے آتے ہیں، اور یہ سارے پرانے ان کا استقبال کرنے والے ہیں، کیسوں کو کیسا لے کر چلنا اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر پھر انہیں کہاں سے کہاں پہنچانا کریں گے اللہ پاک، استعمال ہم کو کریں گے۔ مالک بن دینار کہاں پہنچے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے سے کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ اور عجیب بات، ابھی ایک کتاب پڑھا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب اپنے نصاب تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کو کسی اللہ والے کی تلاش تھی۔ اس کتاب میں نے خود پڑھا، 12 سال یا 24 سال تک مسلسل کسی پر نظر نہیں جم رہی تھی۔ یہ تمہارے پاکستان کا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے جہاں کے شیخ تھے نظام الدین سے پیدل، پاک پٹن نظام الدین سے پیدل چل کر آئے تھے، لیکن وہ بھی ویسے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے، بیعت فرما لیجئے، تو پوچھا کسی کا کوئی حق تو آپ کے ذمہ نہیں ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت طالب علم کے زمانے میں نے اپنی کتابوں کی جلد بنوائی تھی ایک جگہ، اس کے 8 آنے میرے باپ کی ہیں، میں نے کئی مرتبہ سوچا دیا ہوں لیکن جا نہیں سکا۔ حضرت نے کہا واپس جاؤ، ان کے 8 آنے دے کر پھر آؤ۔ یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جن کو آخرت کا فکر لگ جاتا ہے کہ اللہ اپنے تو بندے نے بڑے بڑے گناہ اور نافرمانی کی ہے، اللہ کی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق تو بندوں ہی سے دلوائے گا، وہ معاف کریں تو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ واپس گئے، اس کو تلاش کیا بہت مشکل سے، اس لیے کہ کئی سال ہو گئے تھے، اس کے 8 آنے دیے، پھر تشریف لائے اور پھر بیعت ہوئے۔ آدمی یوں بنتا ہے، یوں خالی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ بدلے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ ہماری سوچ بنے۔ کہ وہ سوچ کیا تھا؟